نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ شہادت حسین کا تاریخی واقعہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے مکہ جانے کے لیے رخت سفر باندھا اور سوچا کہ آزمائش کے جس سفر پر نکل رہا ہوں پھر شاید کبھی دیار نبی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ آخری بار اپنے نانا کو سلام کہنے کے لیے روضہ رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب آپ نانا کے روضے پر آخری سلام کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے۔ نواسہ رسول کو معلوم تھا کہ روضہ رسول ایک ایسی دولت ہے جو مدینے کے علاوہ زمین کے کسی گوشے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس زمین کی مٹی پر کہکشاں بھی ناز کرتی ہے، اس سرزمین کے مقدر پر آفتاب و مہتاب بھی رشک کرتے ہیں، اس جگہ کی تعریف خود عرش والا ہی کرتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرکز خلائق سے دور جا رہے تھے۔ نواسہ رسول کو معلوم تھا کہ نانا کے روضے پر بیٹھ کر عبادت کرنا سعادت مندی ہے، یہاں کی عبادت افضل ترین عبادت ہے، لیکن حضرت حسین امت محمدیہ کو یہ سبق دینا چاہتے تھے کہ جب نبی کا دین خطرے میں ہو اور شرافت و دیانت اور حق و صداقت کو پامال کیا جا رہا ہو تو پھر نبی کے روضے کو چھوڑنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرات غور کیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا خاندان 27 رجب سن 40 ہجری کو مدینے سے روانہ ہوتا ہے اور 27 رجب کو شہنشاہ دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ گویا کہ اسی تاریخ کو نانا نبوت کی معراج پر جا رہے ہیں، جبکہ نواسہ اسی تاریخ کو شہادت کی معراج پر جا رہا ہے۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو مشہور عربی شاعر فرزدق ملتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کوفہ کے حالات پوچھے تو وہ بولا کہ اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی المناخ خبر ملتی ہے۔ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنجیدگی کے ساتھ آگے نہ جانے کے بارے میں سوچا، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بضد ہو گئے کہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لیں گے یا خود ختم ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بغیر اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ بالآخر قافلہ حق و صداقت ایک میدان میں پہنچ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا کہ کربلا ہے۔ فرمایا کرب و بلا یعنی غم اور آزمائش کی جگہ ہے، میدان کربلا۔ بے شک یہ جگہ اولاد رسول کی آزمائش گاہ تھی۔ 7 محرم الحرام کو آل رسول کا پانی بن کر دیا گیا، دشمن نے گھیرا ڈال دیا اور موت کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ حضرات دیکھیے کس طرح خطرات بڑھنے لگے، خوف و ہراس کا ماحول گرم ہو گیا، خدشات اور وسوسوں نے حقیقت کا بھیس بدل لیا۔ بالآخر نواسہ رسول نے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ ان لمحات میں ارباب اقتدار سے سمجھوتا کر لیں
یا کہیں سے امداد طلب کر لیں یا راتوں رات مقابلے کے لیے کوئی لشکر ترتیب دے لیں یا ڈر کر کہیں بھاگنے کی راہ اختیار کر لیں، بلکہ اس لیے تاکہ اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام بچوں، عورتوں اور مردوں کے ساتھ مل کر خیموں میں ساری رات خداوند قدوس کی عبادت کی اور اس کی تسلیم و رضا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ نواسۂ رسول کا خطاب۔ حضرات دیکھیے، عاشورہ محرم کے دن افق پر خونی سورج طلوع ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ ظالم و جابر حکومت ان کے خون کی پیاسی ہے، اور دشمن کے بدلتے ہوئے تیور میں جارحیت و بربریت کا غرور دیکھ کر نواسۂ رسول نے سنگ دل ظالموں کے رسول پر ندائے حق کی دستک دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواسۂ رسول کے مرتبے مقام کو پہچان لیں اور خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز آ جائیں۔ لیکن اقتدار و حکومت کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھ کر دشمنوں سے یوں مخاطب ہوئے: اے لوگو، میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا؟ کیا آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے تھے: سیدہ شبابی اہل الجنہ؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، سہیل بن سعد ساہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، یا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر اور درد انگیز تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا تو وہ پھٹ جاتی، بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ظالموں سے خطاب فرما رہے تھے ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر ہے۔
محترم حضرات، بالآخر میدان کارزار گرم ہوا۔ بچے، بوڑھے اور پردہ نشیں عورتوں تک نے باری باری شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں پر لاشیں اٹھائے لا رہے تھے، انہیں خیموں میں رکھ دیتے اور باقی ماندگان کو صبر کی تلقین کرتے۔ آخر 18 برس کا جوان علی اکبر ہاتھ میں تلوار اٹھائے خیموں سے اس طرح نکلا جیسے کربلا کی اندھیر نگری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا ہو۔ دشمنوں کو للکارتا ہوا علی اکبر آگے بڑھا۔ اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون تھا، ہاتھ میں علی کی تلوار تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و جرأت کا پیکر تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ دشمن نے علی اکبر کو محاصرے میں لے لیا۔ ایک کم بخت نے گردن پر تلوار ماری، علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دلخراش منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی، اپنے بھتیجے کو پکارتی ہوئی تیزی سے خیموں سے باہر نکلی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بھاگتے دیکھ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، انہیں ہاتھ سے پکڑ کر خیمے کے اندر لے گئے۔ حضرات، تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن تاریخ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر نظر نہیں آتا جس کے سامنے سارا خاندان تہہ تیغ کر دیا گیا ہو۔ مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اس خونی منظر کو دیکھ رہے تھے اور دشمن کی ننگی تلواروں کے سامنے چٹان بنے ہوئے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے دوران اپنے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا اور دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: ظالموں، دشمنی تمہیں مجھ سے ہو سکتی ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، اسے تو پانی کے 2 گھونٹ پلا دو۔ جواب میں دشمنوں نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کو کھینچ کر نکالا، خون کا پھوارا پھوٹ پڑا۔ آپ نے شہید لخت جگر کے خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا: خدایا، دیکھ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کی لاش زمین پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دعا مانگی: پروردگار عالم، اپنے حضور میری آخری قربانی قبول فرما۔ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ دشمن ظالم ہے، اس کا دل پسیجنے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے نواسۂ رسول کی ساری اولاد کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان سے رحم کی توقع کیسے کی جا سکتی تھی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری اور مردانگی کے بھرپور مظاہرے کر رہے تھے، لیکن کب تک؟ آخرکار دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے، نواسۂ رسول کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک قلم کر کے نیزے کی نوک پر لے آتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دشمنوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا،
بلکہ آل رسول کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ خیموں کے اندر عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو چلا اٹھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر گھوڑوں کا دوڑنا تھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار اپنے نانا کو پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر ایمان کے فرشتوں کا درود و سلام۔ یہ دیکھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون سے آلود ہے، تیری اولاد تہ تیغ کر دی گئی ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ چیخ سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ روایت ہے کہ آپ کا سر مبارک تشتری میں رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد فتح و نصرت کے نشے میں اٹھا اور اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر رکھی۔ درباری کانپ اٹھے، جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ارقم تڑپ اٹھے، دربار میں کھڑے ہو گئے، فرمایا ابن زیاد خدا سے ڈر، تو ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہے جن لبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت زیاد بن ارقم دربار سے چلے گئے۔ زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک ہیں وہی کلکاریاں خون شہیدہ کی۔ حضرات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بے مثال قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے علم اسلام کو بلند کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، لیکن مقصد صرف جان بچانے ہی کا نہیں تھا بلکہ اسلام کی قدروں کی حفاظت مقصد تھا، جو جان بچانے سے نہیں بلکہ جان دینے سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے سیدنا حسین